اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوه وهم یعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 75 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا، کیا پس اے مسلمانوں تم طمع رکھتے ہو، تم لالچ رکھتے ہو، ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم واسطے تمہارے، وقد کان فریق منہم اور تحقیق ہے فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، یسمعون کلام اللہ وہ اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثم یحرفونہ پھر اس کی تحریف کر دیتی ہے، پھر وہ اس کو بدل ڈالتی ہے، من بعد ما قالوہ اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لے، اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کی تحریف کرتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں جو ہم نے روان ترجمہ کیا ہے یہ اتنی اہمیت والی آیت ہے کہ یہ تا دم قیامت انسان کو رہنمائی دے رہی ہے، اور ایک پوری بنی اسرائیل کی عادت اس میں نقل ہو گئی ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور بنی اسرائیل ایسے ہوں گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے متشابہ ہوں گے۔ تو جو بھی ادوار بنی اسرائیل میں گزرے ہوں گے سو میری امت میں گزریں گے۔ اس آیت سے جو ہم نے پڑھی ہے اور اس میں سے ہمیں ملی ہے بات، تو اس کو دیکھیں کہ اب اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے کہ مدینہ کہاں اور مکہ کہاں 576 کلومیٹر کا سفر ہے، اور مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آ کے آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے آباد ہو گئے، اور جو مقامی قبیلے تھے وہ اوس اور خزرج تھے، 2 قبیلے، اور وہ مشرک قبیلے تھے۔ یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے اس غرض سے مدینے میں آ کے بیٹھے کہ ان کی توریت میں یہ بات لکھی تھی کہ مدینے کی کھجوروں کی بستی میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور ہم بھی وہاں جا کر آباد ہوتے ہیں۔ چونکہ تمام انبیاء کرام ہماری لڑی میں سے آتے رہے، تو میں بھی کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ بھی ہماری لڑی میں سے ہوں گے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات چونکہ یہ لوگ پہلے سے کھیتی باڑی کے بہت ماسٹر تھے، ان کے پاس ہر چیز کی منڈی تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کے پاس اسٹریٹجی، ان کے پاس تدبیر، ان کے پاس طاقت، ان کے پاس مال، ہر چیز ان کے پاس تھی، لوہے کی منڈی اور سونے کی منڈی، پھر زراعت ان کے پاس، اور اسلحہ ان کے پاس، پھر معیشت ساری ان کے پاس، اور یہ قرض دیتے، پھر قرض واپس لینے کے لیے جاتے۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ چونکہ یہ اہل کتاب تھے اور انہوں نے وہاں ساری دین کی تعلیمات بھی تو دی ہوں گی کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، تو ہوا ایسا کہ مدینے کی بستی سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکے چلے گئے، اور وہاں جا کر دیکھا کہ یہ جو یہودی ہمیں بتاتے تھے، بنی اسرائیل والے ہمیں اہل کتاب ہمیں بتاتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو وہاں آ کر دیکھا تو مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہوا تھا، اعلان کر دیا ہوا تھا، نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، اور مشرکین مکہ جتنے بھی یہ لوگ مدینے سے آتے ہیں ان کو پہلے کہتے کہ یہاں ایک شخص ہے جس نے اپنے ہمارے دین سے ہٹ کر ایک دین کی دعوت دے رکھی ہے، تو تم نے اس کی بات نہیں سننی۔ اب ان کے دل میں ایک پہلے سے جستجو پیدا ہو گئی کہ یہ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ مدینے سے بنی اسرائیل سے اہل کتاب سے تو پہلے سن کر آ رہے تھے،
اب ان کے اندر اور جستجو پیدا ہوئی کہ وہ کون شخص ہے ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو جو پہلی عقبہ اولا ہوئی ہے اس میں یہ مدینہ کے 6 لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ٹائم لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مینا کی ایک گھاٹی میں، جسے آپ کھو کہتے ہیں، یعنی غار میں جا کر رات کے 1:30 بجے کا ٹائم دیا۔ یہ مکے میں آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ باہر سے جاتے ہیں ان کو جو لوگ ان کی سپرداری پاسپورٹ ان کے پاس رکھ لیتے ہیں، ان کو ایک ہی جگہ پر سلاتے ہیں، گنتی پوری کرتے ہیں، صبح بھی اٹھتے ہیں تو گنتی پوری کرتے ہیں۔ کیونکہ رات کا 1:30 بجا تھا تو یہ آرام سے نکلے اور وہاں پہنچے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعوت سنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لیا اور پھر آ کر سو گئے۔ لیکن دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ رات کے 1:30 بجے ایک آواز آئی، اور اس آواز میں یہ کہا کہ اے مکے کے لوگوں، تمہارے لیے سد باب ہو گیا ہے۔ یہ اس قسم کی آواز تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس وقت رات کا 1:30 بجا ہے اور مکے کی گھاٹی، اور آج بھی دیکھیے مینا کا کیا حال ہوتا ہے اور اس وقت کیا حال ہوگا، تو یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مینا کی گھاٹی کے شیطان نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تو اس بوڑھے کی بات مکے کے آواز سنائی، رات کا آخر 1:30 بجا تھا تو آواز سنائی گئی۔ تو صبح اٹھے مشرکین مکہ، انہوں نے چیکنگ شروع کی اور ایک ایک مدینے سے آنے والے لوگوں سے پوچھا، تو جو ان کے نگہبان تھے، نگران تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ رات کو ٹھیک سوئے تھے، صبح ٹھیک اٹھے ہیں، ہمیں تو اس میں کوئی ایسی اشکال کی بات نظر نہیں آتی۔ اب یہ واقعہ جو یہاں ہو گیا، یہی لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مدینے گئے ہیں، تو انہوں نے جا کر جتنے بھی جب مدینے سے مکے سے حج کر کے حاجی جاتا ہے تو عام طور پر حاجیوں کو ملنے کے لیے دنیا آئی جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ یہودی اپنے اپنے قبیلے سے ان لوگوں کو ملنے کے لیے آتے رہے، تو اب یہ وہی بات ان کو کہتے رہے۔ کبھی آپ سے ہم نے سنا ہوا تھا کہ ایک شخص ہے، وہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو مکے میں ان کا ظہور ہو گیا تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ تو اب تم ہماری بات سنو، ہم اپر ہینڈ ہیں، پہلے تم اپر ہینڈ تھے، ہم تمہاری بات سنتے تھے اہل کتاب ہونے کے حوالے سے، اور اب ہم اپر ہینڈ ہیں، اب تم ہمارے ہاتھ پر ایمان لے کے آؤ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ بن کے آئے۔ تو اس پر دیکھیے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو آج نقل کیا ہے، کمال خوبصورت بات ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی آج ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاندان ہے، کوئی گھر ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا ایک بچہ اگر مدرسے میں جا کر قرآن حفظ کر لیتا ہے اور پھر وہ آ کے قرآن مجید کی تعلیمات دینا شروع کرتا ہے، تو گھر والے کہاں اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو ایسے آج بھی اس دنیا میں جو مولوی ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تحریفیں کرتا رہے، وہ کچی پکی کہانیاں سناتا رہے اور یوسف اور زلیخا کے قصے سناتا رہے اور اپنے پاس سے باتیں کرتا رہے اور قرآن مجید کو موڑ توڑ کر بیان کرتا رہے، وہ کب حق بات کو قبول کرتے ہیں؟ تو یہ بالکل قرآن مجید نے اس بات کو یہاں نقل کیا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ کیا اے مسلمانوں، اہل ایمان، تم اس بات کی طمع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تم پر؟ کمال نہیں بات ہوگی۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور تحقیق ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ تو اگر اللہ کے کلام کو سننے سے مراد قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو پہلے بھی توراۃ اللہ کا ہی کلام تھا، اس کو وہ سنتے تھے اور اس کی وہ تحریف کرتے۔ کبھی وہ کہتے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ کو حِطّہ کہنا شروع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اور راعینا کہنا شروع کیا۔ تو وہ تو تحریفیں کرتے ہی چلے گئے تھے، انہوں نے ایک بات تھوڑی تعریف کی تھی۔ اور ہمارے ہاں دیکھیے کتنی تعریفیں ہوتی چلی گئی ہیں، اور یہ جو بات اصولاً کیا سمجھائی جا رہی ہے، جو شخص، جو قوم، جو بھی امام، جو بھی عالم دین قرآن مجید کو اپنی مرضی سے تحریفیں کرتا چلا جائے گا، وہ حق پر نہیں آئے گا، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو کہا یہ جا رہا تھا ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں۔
پھر اس کی تحریف کر دیتے ہیں. آج بھی تحریف ہو رہی ہے. آپ حیران ہوں گے اگر آج کی تحریف میں آپ کے سامنے رکھوں. بھائی قرآن سلیبس جو قرآن مجید کا اسکولوں میں دیا گیا ہے وہ تو چھٹی جماعت کے بچے کو 2 پارے دیے گئے، پہلا اور دوسرا، اور اس سے جا کے پوچھا جا رہا ہے کہ سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو. کمال بات نہیں ہوگی. آپ چھٹی جماعت کے بچے سے قرآن مجید کے حوالے سے امتحان لیں. آپ نے سلیبس علیحدہ ہی بنا دیا، اس کو واقعاتی بنا دیا، اس کو دینیات کی کتاب بنا دیا. قرآن مجید کو قصے کہانی کی کتاب بنا دیا. آپ تو یہی چاہتے تھے. تو یہ آج کے دور کی تحریف ہے. ویسے بھی مشرف کے دور میں انہوں نے آیات کو بدل کر بھی 11ویں 12ویں کا پیپر لیا ہے. اس بات کا بھی ہمیں علم ہے. انہوں نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ نَعُوذُ بِاللَّهِ من کا لفظ لگا کر اس سے ترجمہ مانگا ہے. اور ایک اور جگہ پر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس کے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا. 2 آیات کو ملا دیا کہ جو اس بستی میں داخل ہوگا وہ بندر بنے گا. تو یہ تعریفیں اس دور میں بھی ہوتی رہی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. عام آدمی کو کیا قرآن سمجھ آئے گا جب تک اس کو اچھی طرح پڑھے نہ، سمجھے نہ، اس پر عمل نہ کرے، اس کو سیکھے نہ، اس وقت تک کیسے سمجھ آئے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے. اس کے بعد ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون، اور اس کو بدل ڈالتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو سمجھ لینے کے بعد، اس کو پڑھ لینے کے بعد، ما أكلوه جو انہوں نے اس کو سمجھ لیا، وهم يعلمون اور وہ جانتے ہوتے ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.